میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری زبان اللہ کے ذکر میں ہی محو رہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت بے ہوش ہو جاؤں تو اس سے اللہ کا ذکر موقوف ہو جائے۔ تو پھر اسی طرح یعنی ہوش و حواس میں گرم تیز آرے کے ساتھ آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ حضرت عروہ نے وہ اپنا پاؤں سامنے رکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا غم ہے، اگر مجھے ایک عضو کے سلسلے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ آپ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ خبر ملی کہ آپ کا ایک بیٹا چھت سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج جلیل القدر تابعی سیدنا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تکالیف و مصائب پر صبر کرنے کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یعنی مصیبتوں پر وہ صابر رہے اور نعمتوں پر شاکر رہے، فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلیل القدر تابعی ہیں، آپ تکالیف اور مصائب پر بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے آپ پیکر تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دمشق کے گورنر ولید سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں چوٹ لگی جس سے پاؤں زخمی ہو گیا اور درد کی شدت کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ سخت تکلیف ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہ ہاری اور دمشق پہنچ گئے، اور فوراً گورنر نے طبیبوں کو بلایا تو انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پیر کاٹنے کی رائے پر اتفاق کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو آپ نے منظور کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ پاؤں کاٹنے سے قبل میں بے ہوشی کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی دعا نشے والی استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں محو رہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری زبان اللہ کے ذکر میں ہی محو رہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت بے ہوش ہو جاؤں تو اس سے اللہ کا ذکر موقوف ہو جائے۔ تو پھر اسی طرح یعنی ہوش و حواس میں گرم تیز آرے کے ساتھ آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ حضرت عروہ نے وہ اپنا پاؤں سامنے رکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا غم ہے، اگر مجھے ایک عضو کے سلسلے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ آپ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ خبر ملی کہ آپ کا ایک بیٹا چھت سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک جان لے لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا، یعنی باقی بیٹے سلامت ہیں۔ اس واقعے کے بعد ولید کے پاس قبیلہ عباسہ کے کچھ لوگ آئے اور ان میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، تو ولید نے اس بوڑھے شخص کی حالت دریافت کی اور اس کی بینائی کے متعلق بھی دریافت کیا کس وجہ سے یہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے اہل و عیال اور تمامی مال و اسباب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا، تو رات کے وقت ہم نے پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ جب آدھی رات ہوئی تمامی لوگ میٹھی نیند میں سو رہے تھے، اچانک سیلابی ریلا آیا اور تمامی مال و اسباب انسانوں، حیوانوں، جانوروں کو اور مال و اسباب کو وہ بہا کر لے گیا۔ میرا صرف ایک اونٹ اور ایک چھوٹا بچہ ہی باقی بچا۔ ابھی میں اس ناگہانی آفت سے سنبھل ہی نہ پایا تھا
کہ میرا اونٹ بھاگ گیا اور میں اس کے پیچھے گیا، پیچھے چیخنے کی آواز آئی، دیکھا تو میرا ایک چھوٹا بچہ خونی بھیڑیے کے خونی جبڑوں میں تھا اور وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر میں اپنے اونٹ کے پیچھے گیا اور جب اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے دولتی ماری اتنی زور سے کہ میری آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اپنے اہل و عیال، مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو گیا۔ ولید نے جب اس بوڑھے شخص کی زبان سے یہ غم کی داستان سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو کہ آپ کا صبر و شکر آپ کو مبارک ہو کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ تکلیفوں اور غموں میں مبتلا ہیں۔ سامعین اکرام، انسان اگر دیکھے کہ اس کی جو تکلیف ہے، اس پر جو مصیبت آئی ہے، تو اس کے علاوہ جو لوگوں پر اس سے زیادہ تکلیف اور مصیبت ہے، اس سے انسان کی وہ تکلیف، وہ درد، اس میں تھوڑا سا انسان صبر محسوس کرتا ہے، انسان کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں آرام پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تو آتی رہتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ جنہوں نے صبر کیا اور صبر کے ساتھ ساتھ فرمایا انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصائب پر، تکالیف پر صبر کرنے اور ہر مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔